بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب سے کیسز کی بھرمار ہوئی اور مسلم لیگ نون بہت زیادہ اس میں آڑے آئی, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, خاص طور پر مریم نواز اور نواز شریف صاحب جب سے بیرون ملک روانہ ہوئے, اس کے بعد سے ایک پاکستان کی سیاست میں جہاں مسلم لیگ نون کا بہت زیادہ کردار ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اچھا خاصا کردار ہے, مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک سناٹا پڑا اور وہ سناٹا بہت پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈیکرم ہے اس کے اندر بہت محسوس کیا گیا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہ بھی لندن گئے, لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ شاید واپس نہ آئے, لیکن وہ جب واپس آئے تو وہ خاموشی ٹوٹی. اس کے بعد نیب کیسز, نیب نے جب ان کے گھر پہ چھاپا مارا, اس کے بعد یہ خاموشی مزید ٹوٹی اور یہ کسی نہ کسی طرح سے جو پولیٹیکل ویکیوم سا بنا ہوا تھا وہ کافی حد تک فل ہوتا ہوا نظر آیا. بہت سی چہمگوئیاں یہ بھی گردش کرتی رہی کہ اب میاں محمد نواز شریف صاحب اس پاکستان کی سیاست سے بالکل مائنس ہو گئے, کیونکہ بہت عرصے سے خاموش ہیں. اللہ پاک ان کو صحت دے, بیمار بھی ہیں وہ. ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ, وہ بھی کافی عرصے سے ان کا ٹویٹ جو تھا وہ خاموش تھا, لیکن کچھ عرصہ پہلے جب گرفتاری کا, شہباز شریف صاحب کی گرفتاری, ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا مالٹاؤن رہائش گاہ پر, اس کے اوپر ان کا ٹویٹ بھی آیا, تھوڑی بہت خاموشی ٹوٹتی رہی. مجموعی طور پر شہباز شریف صاحب گزشتہ چند دنوں سے خاموش ہی ہیں. بہت زیادہ وہ بیمار بھی تھے, علیل بھی تھے, لیکن ان کی جو رپورٹس آئیں اب وہ الحمدللہ نیگیٹو کرونا کی آئی. وہ احتساب عدالت میں بھی پیش ہوتے رہے, وہاں کے بھی معاملات چلتے رہے, آگے مزید بھی ان کو کیسز ہوتے رہے, ضمانت کا معاملہ بھی چلتا ہے. یعنی مجموعی طور پر بہت زیادہ ایک خاموشی سا, ایک ویکیوم سا کریٹ ہوا پڑا. گو کہ احسن اقبال کی صورت میں, گو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی صورت میں, گو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی صورت میں, یا گو کہ خواجہ آصف صاحب کی صورت میں پارلیمنٹ کے اندر مسلم لیگ نون کی اچھی خاصی نمائندگی ہوتی رہی. گزشتہ دنوں کی بات ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آئے, 2 دفعہ انہوں نے اسپیچز کی, اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بڑا بھرپور جوابات دیے, بڑے تاریخی جملے بولے گئے, بڑا زبردست پولیٹیکلی جو کاؤنٹر کیا گیا. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی خاصے ایکٹیو ہیں, مجموعی طور پر کافی واضح طور پر نظر آتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے آج جو ہے وہ کیس کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف, نیب میں اپیل دائر کی ہے, یا ادھر ایک باقاعدہ نیب کو درخواست دی ہے. مجموعی طور پر کہیں نہ کہیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک عمومی طور پر یہ ایک جو کہ کنفرم نہیں ہے, لیکن عمومی طور پر ایک کہیں نہ کہیں سے بازگشت سی سنائی دیتی ہے کہ ایکچولی مسلم لیگ نون میں 2 دھڑے ہیں. ایک جو ہے وہ شہباز شریف فالوور ہے, ایک جو ہے وہ نواز شریف یا مریم نواز فالوور ہے, اور یہ دونوں دھڑے ہیں, اور یہ دونوں دھڑے الگ الگ طرح سے کام کر رہے ہیں, اور ان کی ناراضگیاں بھی رہتی ہیں. کیا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے؟ لیکن عمومی طور پر جو سینئر صحافی ہے, جو قریب سے میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف صاحب کی زیرو سے جو پالیٹکس تھی اس کو چڑھتا ہوا اور بڑھتا ہوا دیکھا, جن کو قریب سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف ایک پیکج کا نام ہے, یہ دونوں ایک ہی ہیں, ان کے اندر کوئی اختلاف, کسی طرح کی کوئی 2 حصے نہیں بن سکتے, یہ پورے ایک پیکج کا نام ہے. یہ جہاں بھی ہوں گے دونوں ہوں گے, تو دونوں دھڑے کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے ملتے ضرور ہیں, اور اس میں اختلاف نہیں ہے. تو آئیے ذرا اس کے اوپر کچھ رائے لیتے ہیں, اور پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بھی رائے لیتے ہیں, اور کیا نون لیگ مائنس آل یا -1 کی حامی ہے یا نہیں ہے. اس پر خواجہ سعد رفیع بڑے واضح اور کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم کسی طرح بھی جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے یا ڈیموکریٹک رولز ہیں ان کو ڈیریل کرنے کے کسی بھی طرح پہ حق پہ نہیں ہے. اور آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں. رانا احسان افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رہنما مسلم لیگ نون. صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ پہلی بار میرے شو میں آ رہے ہیں. آپ کو دیکھ کے آپ کے والد صاحب کی یاد تازہ ہوگی, بڑے زبردست بہترین سیاستدان تھے, بڑی زبردست انہوں نے پالیٹکس زندگی میں کی, اور بڑے زبردست انسان بھی تھے, پرسنلی ان کو جانتا ہوں. رانا صاحب یہ میرے 2 سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ اس پاکستان کی اس حالیہ پالیٹکس کے اندر کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ گو کہ ظاہر ہے ہر پارٹی کی ایک ہڈن حکمت عملی ہوتی ہے, وہ اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے ہیں. کچھ ہمیں سمجھائیے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کو کلیکٹیولی لے کر چلنا چاہ رہے ہیں, -1 چاہتے ہیں, -all چاہتے ہیں, یا یہ گورنمنٹ چلتی رہے, ان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, جس طرح سے کیسز بن رہے ہیں ان کو پراپر وہ ڈیفینڈ کریں. کیا حکمت عملی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے شو پر انوائٹ کیا. دیکھیں, آپ نے 2-3 چیزیں پن پوائنٹ کی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پارٹی میں کوئی کسی قسم کے 2 دھڑے نہیں ہیں. میاں نواز شریف نے اور پارٹی کی جو اوور آل جو میجورٹی تھی, انہوں نے شہباز شریف کو صاحب کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب کیا,
اور جو مریم بی بی ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی میں. تو کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ میں نے تو نہیں دیکھا, نہ مجھے کوئی دھڑے باری چیزی نظر آئی, نہ اس طرح کا کوئی تاثر ہماری ود ان دا پارٹی ہے کوئی ہے. شہباز شریف صاحب از ہیڈنگ دا پارٹی ایز دا پریزیڈنٹ, اور اس کے اوپر پورا اتفاق ہے پارٹی کے اندر. دوسرا یہ کہ آپ نے خود مینشن کیا کہ شہباز شریف صاحب جب لنڈن تھے تو بہت ساری کیاسرائیاں یہ کہہ رہے تھے گورنمنٹ والے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے, اور جب وہ واپس آ گئے پھر ان کو تکلیف شروع ہو گئی کہ یہ واپس آ گئے ہیں, اب ان کو کسی طریقے سے ہم جیل میں ڈالیں, اور نیب نے ان کے جو ہے وہ خلاف کارروائی جو ہے وہ تیز کر دی. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ابھی ہماری پارٹی کا جو آفیشیل لائبل ہے وہ یہی ہے کہ ہم اے پی سی کے حق میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے خاص طور پہ اس وقت جب کہ ایک اکنامک تھریٹ بن چکا ہے پی ٹی آئی, فوڈ سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے, بلکہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکی ہے یہ حکومت, تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ جو پارٹیز ہیں ساری اپوزیشن کی وہ اکٹھی ہوں اور اے پی سی ہو. لیکن اے پی سی کا فائدہ کیا سر؟ مطلب آپ اس گورنمنٹ کا مائنس چاہتے ہیں, اس اے پی سی کا کیا فائدہ؟ اس میں بڑی کلیئرٹی ہماری پارٹی میں یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے عوام کا اعتماد کھو چکی ہے, اور جب تک یہ بیٹھے ہیں چیزیں موو نہیں کریں گی, انڈسٹری موو نہیں کرے گی, بزنس کمیونٹی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتی, کیونکہ ان کے ہر اقدام جو ہیں اس کے اندر نہ یہ پورے اترتے ہیں اور نہ یہ ان سے وعدے پورے ہوئے. تو اس لحاظ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اب اوور آل مائنس ہو جانی چاہیے ہے اور جنرل الیکشن ہونے چاہیے ہیں. لیکن ہماری پارٹی کا یہ موقف کلیئر ہے کہ ہم کسی چور دروازے سے نہیں آئیں گے, کسی شارٹ کٹ سے نہیں آئیں گے, اور ود ان دا پارٹی ہم لوگ ابھی یہ مشاورت ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میزبانی کریں گے اس اے پی سی کی. آپ کو ایسے کیا پوائنٹس یا ایسے کیا حالات نظر آ رہے ہیں کہ اس سے آپ کو لگتا ہے یہ کہ گورنمنٹ کو اپوزیشن ڈی سٹیبلائز کر سکتی ہے یا پری ٹائم الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ مطلب میرا ذاتی طور پر جتنا میں سمجھتا ہوں اس وقت تو کوئی آثار ادھر دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو 5 سال کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہونا چاہیے ہے ہر گورنمنٹ کا, لیکن اس کے ہم حامی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پاورٹی لائن تھی جو 28% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, آج وہ 50% بھی جو ہے وہ کراس کر چکی ہے, اور 10 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے اپنی زندگی جو ہے وہ جی رہا ہے. اسی طرح جو ہے جو جاب لیسنس ہے وہ 50 سے 70 لاکھ کے قریب تھی جب بڑھ گئی تھی جب کرونا سے پہلے, اور کرونا کے بعد یہ 1.25 کروڑ تک جو ہے وہ حدیں کراس کر چکی ہے. تو اس صورتحال میں جہاں ایک غریب کو صرف اس کو بجلی مہنگی کر دی, اس کی گیس مہنگی کر دی, اس کی چینی آٹا پیٹرول مہنگا کر دیا, نہ اس کی تنخواہیں بڑھ سکی, نہ اس کو نوکریاں مل سکی, نہ اس کو گھر مل سکے, تو اس لیے یہ کیری فارورڈ کر نہیں سکتا, اور جتنی دیر یہ حکومت چلے گی تو یہ ملک کا نقصان ہوگا اور ملک اندر سے کمزور ہوگا. تو اے پی سی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ لائمل بنے گا کہ کس طریقے سے ہم نے اپوزیشن میں سب نے اکٹھے ہو کے جو ہے ایک جو ہے حکومت کو, ہماری یہی ڈیمانڈ ہوگی میرے خیال سے, جو اس میں obviously کنسنسس اے پی سی میں ڈیولپ ہوگا, لیکن ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ یہ حکومت جتنی دیر چلے گی ملک کا نقصان ہوگا. بے شک ابھی جو ہے وہ اس کا رستہ جو ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوگا, یہ اے پی سی کے اندر مشاورت کے ساتھ یہ لائمل طے ہوگا. ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں, ان کا پلان ہے, اب تو باقاعدہ یہ پلان کیا گیا ہے کہ ان کی رہائش گاہ کے باہر وہ اشتہار لگایا جائے, وہ پیسٹ کیا جائے کہ وہ اشتہاری ہیں, اس طرح کا کوئی ان کی طلبی کا نوٹس ہے, کوئی اس طرح کے فیکٹر بھی چل رہے ہیں, تو وہ واپس آ رہے ہیں. یہ سچویشن تو بہت ورسٹ ہوتی جا رہی ہے, اس طرح تو بہت زیادہ. جی اس طرح کے جو اچ ہتھ کنڈے ان کو کہا جاتا ہے, یہ اس طرح کے انہوں نے ساگدار صاحب کے لیے بھی اپنائے اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. ابھی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنی علاج کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں بیٹھے کوئی سیاست نہیں کر رہے, وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ کرونا کا جو ایک پینڈیمک پوری دنیا کے اندر ہے, نہ اس میں ٹریولنگ ہو رہی ہے اور اوور آل سرجریز بھی رکی ہوئی ہیں, تو وہ اپنا علاج کرا کے ایز پر ہز کمٹمنٹ جو کورٹ نے ان کو الاؤ کیا, وہ اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ واپس ضرور آئیں گے. ان کو تب بھی بے یقینی تھی کہ شہباز شریف بھی نہیں آئیں گے, وہ بھی آ گئے. جب نواز شریف آئیں گے پھر کھلکھلی مچ جائے گی کہ یہ واپس کیوں آ گئے. اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی اب
جو کنوکشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم اپیل میں جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ارشد ملک صاحب کا جو کیس ہے جس طریقے سے وہ انفولڈ ہوا ہے اس کے اندر ہمیں ڈیفینیٹلی ریلیف ملے گی اور جو ہے یہ ان کے خلاف کنوکشن بھی کالعدم ہو جائے گی. ہمیں پورا یقین ہے عدالتوں پہ کہ اسی طرح کا ہی فیصلہ آئے گا کیونکہ یہ عیاں ہو گئی ہے بات پوری قوم کے سامنے کہ وہ ارشد ملک صاحب انڈر پریشر تھے اور یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے اوپر ایک پریشر تھا جس کا رزلٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوا. باقی جہاں مریم بی بی کی بات آ گئی تو مریم بی بی پاکستان میں ہی ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس سٹیج کے اندر جہاں انہوں نے اپنی والدہ کو کھویا کچھ عرصہ ہی پہلے اور ابھی ان کے والد جو ہیں وہ بھی ایک مشکل وقت سے صحت کے لحاظ سے گزر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی مریم نواز بھی جو ہیں وہ بہت جلد ان کی ایک بڑی اگریسو اور پولیٹیکل سائیڈ آپ کو نظر آئے گی وقت آنے پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو ہے اس چیز کو تیزی مریم نواز صاحب کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اور جو شہباز شریف صاحب کا پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے. دیکھیں ہمارا جو پولیٹیکل نیریٹو پارٹی میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کے پرسنل نیریٹو ہوتے ہیں, لیکن پھر جب پارٹی کا نیریٹو ہوتا ہے وہ سب لوگ فالو کرتے ہیں اور جو ہماری پارٹی کا نیریٹو ہے وہی نیریٹو مریم نواز بیوی بھی جو ہیں وہ بھی وہی نیریٹو وہ بھی فالو کرتی ہیں. اور اس وقت ہمارا یہی نیریٹو ہے کہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاور شیئرنگ کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ آپ کی آرم فورسز ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, جوڈیشری ہو, اب سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے. کیونکہ یہ جو ایک ہائبرڈ نظام جو بنایا گیا اور ایک سلیکٹڈ حکومت کو لایا گیا وہ فیل ہو گئی ہے برے طریقے سے. آپ کو لگتا ہے رانا صاحب کہ تمام اپوزیشن جماعتیں یا پارٹیز جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پارٹیز ہیں, جو اپوزیشن میں بڑا کردار ہے ان کا, وہ مل کر اس حکومت کو گرا سکتی ہیں, اس پوزیشن میں ہیں؟ ابھی جو حقائق ہیں وہ تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ بھی زبردستی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ ایک بڑی مشکل ایک فارمیٹ میں جوڑا گیا ہے, جبکہ ساروں کو اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اور سب سے بڑا اختلافات یہی ہیں کہ ان کے سارے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے نکلے. ساری ان کی جو انہوں نے جو تصویر دکھائی تھی پاکستانی عوام کو وہ ساری فراڈ نکلی. تو ان کے جو اپنے اتحادی بڑی مشکل سے جوڑے ہوئے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے کہ کیسے وہ جوڑے ہوئے ہیں ان کو. تو ابھی تو یہ صرف ایک کہہ لیں کہ وینٹیلیٹر پہ حکومت ہے اور وینٹیلیٹر کا جب بٹن آف ہو جائے گا تو یہ دھڑم کر کے گر جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو زبردستی اس نظام کو چلایا جا رہا ہے, لیکن سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی دیر تک یہ نظام چلے گا ملک کا نقصان ہوگا, ایک عام آدمی کا بد سے بدتر حشر ہوتا جائے گا. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ سب اس چیز کو سمجھیں. اور دیکھیں ان کے پاس تو میں آپ کو کہاں سے بندہ شروع کرے کہ ایک پچھلے 3 سال سے ٹیکس نہیں بڑھا, اس ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن حکومت نہیں بڑھا سکی. جب حکومت کی آمدنی نہیں ہوگی تو حکومت کیسے ڈیلیوری کرے گی؟ اور اس کی بیسک وجہ آپ سب چھوڑ دیں, سب ڈبیٹ چھوڑ دیں, سب سے بڑی وجہ عمران خان صاحب نے اپنی نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں خود کہہ دی پی آئی اے کے اوپر ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اس لیے تباہ ہو گیا کہ اتنے جو ہیں وہ اس کے چیف ایگزیکٹو چینج ہوئے. تو پچھلے 2 سالوں سے 5 ایف بی آر کے چیئرمین چینج ہو چکے. جی ہاں, یہ بات تو صحیح ہے. فائنینشیل ایئر بھی جو ہے ایف بی آر کے چیئرمین نے نہیں نکالا, تو کیسے ریفارمز آئیں گی آپ کی ایف بی آر کے اندر؟ ٹیکس کلیکشن, ٹیکس نیٹ کیسے آپ کا بڑھے گا؟ اور آپ کے ان کے جو اصل جو چٹھا کھٹا تھا وہ فواد چودھری نے کھول دیا کہ ہمارے پاس نہ ٹیم ہے اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو ٹیم سلیکٹ کرتا ہے اور ہمارے لیڈر ٹیم نہیں بنا سکتے. تو کہنے کا معاملہ یہ کہ یہ ملک اب دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. کیا یہ پاکستان اگر اسی ڈائریکشن میں چلے گا کہ ہم 5.8% جی ڈی پی گروتھ سے منفی میں آ جائیں گے, پھر اگلے سال کی جو پریڈکشن ہے وہ 1% سے بھی کم ہے, اور اصل جب آئی ایم ایف تو پریڈکٹ کر رہی ہے کہ 2021 میں یہ پازیٹیو ٹرینڈ شروع ہو جائیں گے. اللہ کرے ٹرینڈ شروع ہو جائے, لیکن جس طریقے سے یہ ہر چیز کو مس مینج کر دیتے ہیں. آپ نے پی آئی اے میں دیکھا کہ یہ جو سول ایویشن کے اندر جو آپ کے پائلٹس کے لائسنسز آپ نے دیکھے کتنے جاری نکلے ہیں. 262 کا انہوں نے چھکا مار دیا اور تحقیقات 21 میرا خیال بعد میں شروع ہوئی. 21 کو سسپینڈ کیا. 21 کے اوپر انہوں نے آپ کی پوری سول ایویشن پی آئی اے کو بٹھا دیا. تو یہ جو مس مینجمنٹ ہے. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ رانا احسان افضل صاحب.